السلام علیکم ایوری ون. تو آج جو ہے ہم سولو کرنے جا رہے ہیں CS601 ڈیٹا کمیونیکیشن کی GDP جو ہماری 29 نومبر کو اوپن ہوگی. تو آپ نے وہ سبمٹ کرنی ہے. تو اس کا جو سنیریو ہے وہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا بھیج دیا. تو وہ میں آج ریڈ کر کے آپ کو اس کا جو ہے نا سلیوشن بتاؤں گی. سو اسٹے ٹیون. تو ہم پڑھتے ہیں سنیریو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یو کے بیسڈ کمپنی از ڈیزائنڈ اے ڈیٹا کمیونیکیشن سسٹم فار اسمارٹ بلڈنگ. کہتے ہیں کہ یو کے بیسڈ کمپنی ہے, یو کے کی کمپنی ہے, اور وہ ایک اسمارٹ بلڈنگ ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے ڈیزائن کرنے جا رہی ہے. دی سسٹم ول ٹرانسمٹ ریئل ٹائم ڈیٹا sensor data like temperature, motion and lightning levels across various floors using copper cable. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقی وقت میں ریئل ٹائم میں جو ہے نا ڈیٹا جیسے کہ ٹیمپریچر, موشن اور لائٹنگ لیول جو ہے نا دوسرے فلور پہ ٹرانسمٹ کرنا چاہ رہی ہے یوزنگ کاپر کیبلز. Reliability and efficient use of bandwidth are critical because the building has hundreds of sensors adding data continuously. تو وہ کہتے ہیں کہ ریلائبلٹی اور ایفیشینسی جو ہے نا وہ ضروری ہے, کیونکہ جو بلڈنگ کے بلڈنگ میں ہنڈریڈز آف سینسرز لگے ہوئے ہیں جو ڈیٹا کو کنٹینیوسلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں ایڈیشنلی دا سیٹ اپ مسٹ ہینڈل اوکیجنل الیکٹرو میگنیٹک ریفرنسز فرام نیئر بی مشینری. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بلڈنگ میں بہت سی مشینری لگی ہوئی ہے جس سے الیکٹرو میگنیٹک جو ہے نا نکل رہی ہیں ویوز, تو ان کو بھی ہم نے جو ہے نا ہینڈل کرنا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں گیو دیز ریکوائرمنٹ وڈ چوز لائن کوڈنگ اور بلاک کوڈنگ ٹو انکوڈ دی ڈیٹا. جسٹیفائی یور چوائس بیسڈ آن یور سسٹم نیڈ فار سینکرونائزیشن, ریلائبلٹی اینڈ بینڈویڈتھ ایفیشنسی. وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس سارے چیز کو کوڈ کرنے کے لیے, انکوڈ کرنے کے لیے ڈیٹا کو آپ کو کیا یوز کریں گے, لائن کوڈنگ یوز کریں گے یا بلاک کوڈنگ یوز کریں گے. تو اس کی آپ نے 2 ریزنز دینے ہیں. تو جب آپ نے اپنا سبمٹ کرنی ہے GDP تو آپ نے صرف ریزن 1 ریزن 2 لکھ کے آگے ریزن لکھ کے تو سبمٹ کر دینا ہے. یہ سب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلے ڈفرینس ہم دیکھ لیتے ہیں بلاک کوڈنگ اور لائن کوڈنگ میں. بلاک کوڈنگ بیسیکلی ہوتا ہے فوکس آن ایرر ڈیٹیکشن, کریکشن اینڈ سینکرونائزیشن بائی ایڈنگ ایکسٹرا بٹس. اٹس آئیڈیل فار سسٹم ریکوائر ہائی ریلائبلٹی. اب انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہم نے جو ہے نا اس میں کوئی ڈیٹیکشن نہ ہو, کریکٹ ہو, کیونکہ وہ بہت سی الیکٹرو میگنیٹک ویو ہیں جس کے ذریعے جو ڈیٹا وہ خراب ہو سکتا ہے, اس میں ایرر آ سکتے ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہائی ریلائبلٹی چاہیے. تو یہ بلاک کوڈنگ ان ساری چیزوں پہ پورا اتر رہی ہے. اب لائن کوڈنگ ہے کنورٹ ڈیٹا انٹو اے فارم آف سوٹیبل فار ٹرانسمیشن وداؤٹ ایڈنگ ریڈنسی, میکنگ اٹ فاسٹر بٹ لیس ایرر ٹالرنٹ. تو اب ان دونوں میں سے ہم نے چوز کرنا ہے کہ ہم کون سا چوز کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم اس میں جو ہمارے لیے زیادہ ریلائبل ہے وہ بلاک کوڈنگ ہے. تو اس لیے ہم نے جو اپنی بلاک بنائی ہے ہم اپنا لکھیں گے کہ ہماری چوائس ہے وہ بلاک کوڈنگ ہے, اور ریزن 1 لکھیں گے. بلاک کوڈنگ انکارپوریٹ ریڈنسی, making it highly effective for error detection and correction, which is essential for overcoming electromagnetic interference. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاک کوڈنگ جو ہے نا انکارپوریٹ کرتی ہے, اس کے ساتھ ہائیلی افیکٹو ہے فار ایرر ڈیٹیکشن کے لیے, اور اس کے علاوہ یہ جو اوور کمنگ جو آ رہی ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیئرنس, اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اگر دوسرا ریزن ہم نے لکھنا ہے, اٹ انشور سینکرونائزیشن بٹوین سینڈر اینڈ ریسیور, maintain data reliability while supporting efficient bandwidth usage. تو یہ تھی ہماری GDP. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ پہلے اپنی بک سے بھی ریڈ کر لیں بلاک کوڈنگ اور لائن کوڈنگ میں ڈفرینس, پھر آپ کو جو اپروپریٹ لگے آپ نے وہ لکھنا ہے کہ ہم یوز کریں گے بلاک کوڈنگ, اور اس کی 2 ریزنز لکھنی ہے. تو یہ تھی ہماری GDP. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں, کیونکہ آگے بہت سے کوئز پڑے ہوئے ہیں, بہت سی اسائنمنٹس بھی ہیں. سو ٹیک کیئر, بائے بائے.